الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات میں حیا اور پاک دامنی کا سبق ملتا ہے، پردے کا حکم ملتا ہے، نظریں نیچے رکھنے کی ترغیب ملتی ہے، اور اسلام نے بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے منع کیا ہے۔ ایسی پاکیزہ تعلیم دوسرے مذاہب میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کہہ دو کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ان میں سب سے کمتر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا، حیا ایمان کی اہم شاخ ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 153۔ لیکن عزیز دوستو، آج عالمی سطح پر مغربی کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی کو عام کیا جائے، فحاشی کو عام کیا جائے، بے پردگی کو عام کیا جائے۔ ایک اسکالر نے کہا ہے کہ 3 چیزوں نے مغرب کی نئی نسل کا بیڑا غرق کیا، ایک میڈیا، دوسرے موبائل فون، اور تیسرے سگریٹ نوشی نے۔ اب ہو رہا یہ کہ یہی ساری چیزیں مسلمانوں میں بھی عام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، سب چیزیں مسلمانوں میں بھی داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محترم دوستو، آج تک واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک کا جو استعمال ہوا ہے، جس طرح سے غلط استعمال ہو رہا ہے، یہی بہت زیادہ تھا۔ لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یوٹیوب پر بھی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، اندھا دھند ویڈیو بنانے کا خمار دماغوں پر چڑھا ہوا ہے۔ آج نوجوان نسل اسی پر مصروف ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اسی کو اپنا پیشہ بنا لیا اور اسی کو کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کمائی حلال بھی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج غیر مسلموں کا تو پوچھنا کیا، بہت سارے مسلمان اس میں ملوث ہیں اور مختلف قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کامیڈی ویڈیوز میں لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے مختلف قسم کے مناظر بنائے جا رہے ہیں۔ اب اس میں کامیڈی ہوگی یا نہیں ہوگی ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں بہت ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ جیسے بے پردہ عورتوں کو اس میں دکھایا جا رہا ہے، عشق و معاشقے کے چکر اس میں سکھائے جا رہے ہیں، بے شرمی بے حیائی کی باتیں اس میں ہو رہی ہے، پاکیزہ رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ساس بہو کے جھگڑے اس میں سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ساری خرابیاں اس میں پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے پرینک کا مطلب ہے مذاق کرنے کے نام پہ آج ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ایسے جو ہے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں مذاق کے، جس میں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کسی کے اوپر پانی ڈال دیا جا رہا، کسی کے اوپر ٹماٹے ڈال دیے جا رہے ہیں، اور کسی کے بال کاٹ دیے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو ہے نازیبہ حرکتیں کی جا رہی ہے، اور یہ ساری جو حرکتیں ہو رہی ہے، یہ کہیں پر چھپ کر کے نہیں بلکہ چوراہوں پر، سر عام اور پارکوں میں بیٹھ کر کے اس طرح کے مناظر لوگوں کے سامنے فلمائے جا رہے ہیں، اور گندے بے حیا اور حیا سوز مناظر لوگوں کے سامنے بنائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ڈبل میننگ کے ورڈز استعمال کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ جھوٹی باتوں کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں رشتے، جو پاکیزہ رشتے تھے، ان کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہے، حرام کاری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری نازیبہ حرکتیں اس کے اندر انجام دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی اور مختلف قسم کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، جیسے گانے گا کر کے ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، میوزک کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، ڈانس کر کے ویڈیوز بنائی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ناجائز اور حرام قرار دی گئی ہے۔ بے حیائی کی باتیں ان کو کہا گیا ہے، لیکن آج امت کا ایک بڑا طبقہ، مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے۔ اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، پچھلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا، اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6120۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2317۔ معلوم یہ ہوا کہ بے حیائی جب آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور آدمی کے اندر جب لایانی کام آ جاتے ہیں
تو اسلام کا جو کمال ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی نازیبا ویڈیوز بنانے سے اور ناجائز اور حرام کاموں کے کرنے سے آج اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی ان کاموں سے بچیں، اور جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو بھی بچانے کی فکر کریں، ان کو بھی جو ہے صحیح رہنمائی کریں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے آگے بھی شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ جس طرح سے ناجائز ویڈیو بنانا یہ گناہ کا کام ہے، ایسے ہی گناہ کے کام کو آگے بڑھانا، اس کی تائید کرنا، اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ تو دردناک عذاب وہ کیسا ہوگا؟ بہت ہی خطرناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہماری آج ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز جو آج بنائے جا رہے ہیں یوٹیوب پر، پرینک ہو یا کامیڈی ویڈیوز ہو یا ڈانس وغیرہ کی ویڈیوز ہوں، ان سب سے خود بھی بچیں، دوسرے اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس سے دور رکھیں۔ بس یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔